میرا نام کامران ہے اور میں چکوال کا رہائشی ہوں، اور یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ 1 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارا ایک دوست جس کی نوکری سعودی عرب میں لگ چکی تھی، اس نے سعودی عرب جانے سے 1 ہفتہ پہلے ہمیں کھانے کی دعوت دی۔ میری ایک خالہ کا بیٹا زبیر جو کہ اس دعوت پر میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے اور اس کو ملتے ہوئے ہمیں تھوڑی دیر ہو چکی تھی، تقریباً رات کے 10 سے اوپر کا ٹائم تھا۔ ہم لوگ واپس آ رہے تھے اور سخت سردیوں کی رات تھی، سڑک پر ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ ہم ایک دیہات کی طرف گئے ہوئے تھے اپنے دوست کے گھر۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو میرے دوست کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ چونکہ راستہ بہت ہی ویران تھا اور سڑک پر آس پاس کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ راستے میں کوئی پیٹرول پمپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر رکیں گے۔ لیکن ہمیں 10 منٹ لگاتار موٹر سائیکل پر ہو گئے تھے، ہمارے سامنے کوئی پیٹرول پمپ نہیں آیا۔ اس لیے میں نے ایک جگہ بائک کھڑی کر دی اور اس کو بولا نیچے سائڈ پہ چلے جاؤ۔ لیکن سڑک کے کنارے بالکل کھیت شروع ہو چکے تھے اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی بھی تھی۔ جب میرا دوست جانے لگا تو مجھے بھی حاجت ہوئی اور میں بھی اس کے ساتھ چل دیا۔ اس کا منہ پہاڑی کی طرف تھا اور میں تھوڑا فاصلے پر تھا۔ اتنے میں میرا دوست میری طرف منہ کر کے کہتا ہے، وہ دیکھو پہاڑی کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس طرف دیکھا تو سچ میں کوئی انسان نما بیٹھا ہوا تھا اور لگاتار ہل رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا چلو جلدی سے اٹھو اور ہم جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوست نے کہا پوچھنے تو دو اس ٹائم یہاں پر کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہمیں کیا لینا دینا اس سے، جلدی چلو۔ لیکن ہم جیسے ہی اٹھ کر اپنی بائک کی طرف چلنے لگے تو اس کی آواز آنا شروع ہو گئی، جیسے وہ کچھ بڑبڑا رہا ہو، جیسے کچھ پڑھ رہا ہو۔ یہ سب دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا، لیکن میرا دوست جو کہ مجھ سے کچھ تھوڑا بہت دلیر تھا، اس نے کہا ایک دفعہ لائٹ لگا کر دیکھتے ہیں کون بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا نہیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، چلو چلتے ہیں، بہت ٹائم ہو چکا ہے اور پھر اوپر سے سردی بھی ہے۔ اس نے کہا اچھا تم ادھر ہی رکو، میں صرف دیکھ کر آتا ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگا اور میں بھی اس کے ساتھ پیچھے چل دیا۔ ہم نے اپنے موبائل کی لائٹیں آن کی ہوئی تھی۔ ہم جیسے ہی پہاڑی کے اوپر چڑھے تو ایک انسان نما چیز پیٹھ ہماری طرف کیے ہوئے سامنے کو دیکھ کر لگاتار ہل رہی تھی۔ میرے دوست نے پیچھے میری طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا کوئی ملنگ لگتا ہے جس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ میرا دوست پھر اس کو بولتا ہے بھائی جان کون ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ لگاتار ہلتا رہا۔ پھر میرے دوست نے کہا بھائی آپ کون ہو اور اس ٹائم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ اب میں پیچھے کھڑا تھا اور تھوڑے سے ہی فاصلے پہ میرا دوست اس کے پاس کھڑا تھا۔ اتنے میں مجھے بھی تھوڑا بہت حوصلہ مل گیا کہ اگر کوئی ایسی ویسی مخلوق ہوتی تو ابھی تک نقصان دے چکی ہوتی۔ یہ ضرور کوئی مانگنے والا ہوگا یا کوئی ملنگ ہوگا جو اس ٹائم یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ میں بھی بالکل دلیری سے اپنے قدم بڑھائے اپنے دوست کے ساتھ ہو گیا اور کہا کہ بھائی آپ کو کوئی چیز چاہیے یا آپ کہیں جانا چاہتے ہیں؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ ہلنا بند ہو گیا اور اس نے بالکل آہستہ سے اپنا منہ نیچے کیا۔ توبہ، اتنا بھیانک چہرہ تھا اس کا، بالکل جلا ہوا اور اس کی زبان باہر لٹک رہی تھی۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی کہ ہم پیچھے اپنی موٹر سائیکل کی طرف بھاگے۔ بھاگتے ہوئے ہم تھوڑے سے فاصلے پر بھی کوئی 3 دفعہ گرے۔ اب نہ میرے جسم میں کوئی زور تھا اور نہ میرے دوست کے، ہم سے بات تک نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی 1-2 منٹ تک ہماری سانسیں نکل جانی ہیں۔ لیکن میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور جیسے کیسے ہمت کر کے بائک کو سٹارٹ کر دیا اور دوست کو کہا پیچھے بیٹھ جاؤ۔ میرا دوست پیچھے بیٹھ تو گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو آواز دی، میں نے تجھے منع بھی کیا تھا کہ نہیں جاتے، نہیں دیکھتے، لیکن میرے دوست کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے پھر بلایا
میں نے کہا ڈرو نہیں، اب ہم کافی دور آ چکے ہیں۔ لیکن میرے دوست کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ میں خود بھی بہت ڈرا ہوا تھا اور ٹینشن میں تھا۔ میں نے بائک کو بھگانا ہی مناسب سمجھا۔ آگے جا کر مجھے ایک ڈھابا نظر آیا جس کی لائٹیں لگی ہوئی تھیں اور باہر چارپائیاں تھیں، لیکن صرف ایک ہی آدمی اس پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے وہاں پر بائک روکی اور روکنے سے پہلے دوست کو دھیمی آواز میں کہا کہ ان کو کچھ مت بتانا، لیکن میرے دوست کی طرف سے کوئی رسپانس ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی بائک کھڑی کر کے سٹینڈ لگایا اور میری بائک میرے دوست کے زور سے گرنے ہی والی تھی، میں نے اپنے دوست کو سنبھالا اور ایک چارپائی پر بٹھا دیا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کی زبان باہر کی طرف نکل آئی تھی اور اسے بالکل بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو جو چارپائی بیٹھا ہوا ایک انکل تھا، اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ پھر میں نے ڈر کے سارا واقعہ سنا دیا۔ اس انکل نے ہمیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا اپنے گھر میں سے کسی کو بلا لو اور گاڑی منگوا کر اس کو گھر لے کر جاؤ۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کو فون کر دیا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ میرا بھائی اپنے دوست کو لے کر ہمارے پاس آ گیا اور پھر ہمیں گھر لے گیا۔ میرا وہ دوست ایک ہفتے تک نہیں بول پایا۔ ہمارے علاقے میں ایک مشہور بابا جی ہیں، ان سے لگاتار دم کرواتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب اس نے اس چیز کی طرف دیکھا تو یہ برداشت نہیں کر پایا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ ابھی زندہ ہے، نہیں تو جو بہت ہی کمزور دل کے ہوتے ہیں وہ تو ڈر کے مارے اسی جگہ پر ان کا دل پھٹ جاتا ہے۔ اب اس واقعہ کو 1 سال ہو چکا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا دوست بالکل صحت یاب ہے۔